آج ہر بچے کے پاس 60,000 کا، 30,000 کا، 25,000 کا، 70,000 کا موبائل ہے، موبائل، لیکن کام کرنے کو کچھ بھی نہیں۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا یار میں موبائل بیچ کے 30-25 ہزار کا میں کوئی کام سٹارٹ کر دوں چھوٹا سا، جو کہ ایک وقت آئے گا 70,000، پھر ایک وقت 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، پھر میری اپنی کمپنی، میرا اپنا برانڈ، میری اپنی ٹیم، میری اپنی سوچ سیٹ ہوگی۔ کسی نے نہیں سوچا۔ گیم کھیلنے کا سب کو شوق ہے، بہت زیادہ شوق۔ کسی نے نہیں سوچا یار میں اس گیم سے اچھا فائدہ لوں، میں اس گیم کو ایز اے بزنس سلیکٹ کر، اگر مجھے میرا شوق ہے، میں اسے بڑا پسند کرتا ہوں، اگر اس کا بزنس کرنے کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ فار ایگزامپل آج کل پبجی چل رہی بہت زیادہ، ہر بندہ اس میں لت پت ہے، ڈوبا ہوا ہے اس میں، ہر بندہ جس کو اس کا نشہ ہے، میں اسے یہ کہوں گا کہ وہ اپنے گھر میں اپنی بیٹھک فارغ کروا لے۔ کوئی وہاں دوست آ کے نہ بیٹھے، کوئی ادھر کوئی گپ شپ نہ لگے، کوئی ادھر سگریٹ نہ چلے، شیشہ نہ چلے، جو کہ آج کے دور میں چلے۔ وہاں وہ بچہ جس کے پاس موبائل ہے، موبائل بیچ کے 3-4 پی سی لے کے آئے، وہاں سسٹم لے کے آئے، 2-3 کمپیوٹر لگا لے، وہاں گیم کو انسٹال کرے، نیٹ لگوا کے اسے کرے آن لائن، وہاں باہر لکھ کے لگا دے جی یہاں اتنے سے لے کے اتنا ٹائم ہے آپ گیم کھیلنے آ سکتے، اور اتنی اس کی ٹکٹ ہے، اور اتنی ٹکٹ ہے، اور جو اچھا پرفارم کرے گا اسے یہ پرائز بھی ملے گا۔ کاروبار سیٹ ہو گیا۔ یہ ایک میں نے مثال دی ہے کس کی، جو آج موجودہ دور میں چل رہا ہے جی پب جی، اسے ہم کیسے یوزفل وے میں لا سکتے ہیں۔ گیمنگ زون بن سکتا ہے، آہستہ آہستہ وہ آپ کا ایک ہوگا، لوگ پسند کریں گے اس پلان کو، اس آئیڈیا کو، آپ کا دوسرا بن جائے گا، لوگ پسند کریں گے تیسرا، تو آپ کی ٹیم اکٹھی ہوگی، پھر آپ اپنا ہی ایک سٹائل لے کے چلیں۔ دا ون تھنگ میں بہت اچھی بک ہے دا ون تھنگ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ ایک نئی عادت اپنانے لگتے ہو نا، تو آپ کو 66 ڈیز لگتے ہیں اس عادت کو ڈیولپ کرنے میں، اسے بنانے میں۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ 2 دنوں میں، 4 دنوں میں، 2 ہفتوں میں یہ کام سیٹ ہو، وقت لگے گا۔ جتنی باتیں زمانے کے پاس ہے وہ تیرے سر پہ آ کے تھوپے گا زمانہ، تیرے دوست تھوپیں گے، تیرے گھر والے تھوپیں گے، یہ زمانہ۔ اس میں آپ لوگوں نے اپنا بڑا اچھا تعلق بنا کے رکھنا ہے اپنی اماں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، یہ آپ کے بہت بڑے مینیجر ہوتے ہیں۔ میں نے جو بھی کام سٹارٹ کیا نا آج تک، چاہے آن لائن لیکچر کا ہے، چاہے اکیڈمی کا ہے، چاہے اپنا یونیورسٹی کا ہے، چاہے اپنا کوئی اور سسٹم ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ ملا کے کیا، مطلب کہ ان کو اعتماد میں لے کے، پھر وہ آپ کے بہت بڑے وہ ہیلپر بن جاتے ہیں، بس سمجھے۔ پھر آپ کو کسی کی منتیں ترلے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، میرے ساتھ آنا، یہ کرنا، میرا فلاں کر دے، فلاں کر دے۔ یہ بھی ایک وقت تک آپ نے ٹیم بنانی ہوتی، کیوں نہیں بنانی ہوتی؟ ٹیم کے بغیر کام نہیں چلتا۔ لیکن پہلے کہاں سے سٹیپ لینا ہے؟ پہلے تو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم انویسٹ کر سکے اتنا، یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، تب کہاں سے لے؟ اب ایک جو بیٹھک ہے، یہ اسلام کی روح سے بھی اچھا شگون نہیں ہے کہ ایک بیٹھک بن جائے، للو پھجو وہاں آئے بیٹھے اور وہ شیشہ چلے، جو عام چلتا ہے، اور چلو ختم، ایک تو گناہ لے رہے ہیں، دوسرا ویلے بیٹھے ہیں، تو کیوں نہ اسے یوزفل وے میں لے کے۔ اس طرح کی کئی مثال ہو سکتی ہے۔ آپ ایک اور چیز ہے، آپ سمجھتے ہیں جی مجھے ایک سبجیکٹ بہت اچھا، وہ میتھ ہے، وہ کیمسٹری ہے، وہ فزکس ہے، وہ موادیات ہے، جنرل سائنس ہے، پنجابی ہے، اردو ہے، آپ سمجھتے مجھے بہت اچھا، آپ کسی کوئی اکیڈمی جوائن کر لیں، کوئی اسکول جوائن کر لیں تھوڑی سی ٹائم کے لیے کہ میں یہ سبجیکٹ پڑھا سکتا ہوں۔ کسی کو کہہ سکتے ہو میرے پاس آ جانا، میں یہ سبجیکٹ پڑھا سکتا ہوں، میرے پاس سمجھو کہ نہیں؟ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے کام، آہستہ آہستہ یہاں سے پھر ٹیم چلتی ہے، یہاں سے پھر چیزیں اوپر کو آتی ہیں، جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کام کروا سکتا ہوں محنت کر کے۔ اچھا کوئی بھی کام ہے یہ نہ سمجھنا یہ نہیں ہو سکتا، اس پہ محنت کریں۔ وہ کون سا عقد ہے جو واہ ہو نہیں سکتا؟ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں، نتھنگ از امپوسیبل۔ یہ سب کچھ، یہ چیزیں پوسیبل ہیں کیونکہ دنیا نے کر دی ہیں، تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے اور آپ جیسے لوگوں نے کیے ہیں، تو یہ پلانس ہم کیوں نہیں اپلائی کر سکتے؟ اسی طرح ہمارے پاس کئی چیزیں آ جاتی ہیں، آپ آن لائن کچھ چیزیں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اب ہم پوچھتے رہتے ہیں لوگوں سے یار آن لائن کوئی کام ہے، آن لائن کوئی کام، بائی نیٹ اویلیبل ہے، آپ وہاں سرچنگ کریں، ادھر ادھر کی بکواس سننے یا ادھر ادھر کی بے ڈنگی عادتیں اپنانے کی بجائے آپ اس پہ وہ سرچنگ کریں جو آپ کو چاہیے، تو آپ کو پھر وہ مل جائے گا جو آپ کو چاہیے۔ ہم وہ سرچ کرتے رہتے ہیں جو کہ ہمارے پسند کا ہوتا ہے، ہمیں وہ نہیں ملتا جو میری ضرورت ہے، بس سمجھو کہ نہیں؟ کئی اس طرح کی اویلیبلٹیز ہیں اور ہم اس کو بڑی اچھی طرح اسٹیریلائز۔ ایک اور بات، جب آپ لوگ کوئی نیا کام سٹارٹ کرو تو لوگوں سے ملنا بند کرو۔ یہ نہیں میں کہتا سارے تعلق توڑ دو، ایک قتل لوگوں سے نہیں ملنا،
کیوں؟ جب ہم نیا کام سٹارٹ کرتے ہیں نا اور لوگوں کو ملتے ہیں تو لوگ ہمیں ڈسکریز کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. میرے پاس میں وہی کام آپ کو بک پڑھنے میں سپینڈ کر لو, اکیلے کہیں جا کے گھومنے پھرنے میں سپینڈ کر لو اگر کوئی فارغ ٹائم ہے. لیکن یہ اپنے جو رشتہ دار ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہیں یا جو آپ کو ڈسکریز کر سکتے ہیں کسی پوائنٹ پہ, ان کے پاس نہیں بیٹھنا, کیونکہ آپ کا جذبہ, آپ کا پیشن, آپ کی سوچ, آپ کا پلان درم کر کے نیچے گر جائے گا. میں جب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا نا تو میں تقریباً 4 سال کسی سے نہیں ملا صحیح تھا, اپنے کام پہ فوکس کیا. اس کے بعد ٹائم ہے یار, بہت ٹائم ہے, آپ کے لیے بھی اچھا ہے, دوسروں کے لیے بھی اچھا ہے. آپ کوئی بھی پلان لے کے چلے جائیں کسی کے پاس, اگر وہ اس شعور کا بندہ نہ ہوا تو وہ آپ سے یہی کہے گا یار کہرے بنے تو روپے آرام نہ اپنا پڑھ جا اور پڑھنا بس ٹھیک ہے اوکے. یہ جو پلانز ہوتے ہیں یہ دنیا کو اپنے من کو, اپنے نفس کو مار کے پھر لائے جاتے ہیں. آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کا نہیں پتا کتنے سال انہوں نے علیحدگی میں گزارے, صرف اپنے ان چیزوں میں ملے, اپنے ساتھ ہینڈ شیک کیا, اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی, اپنے پہ کام کرنا سٹارٹ کیا, اور پھر 40 سال کی عمر میں جا کے سرٹیفکیٹ ملا, لو جی نبوت کا سرٹیفکیٹ, پھر پوری دنیا میں چھا گئے. بس یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارے. اگر تو آپ چاہتے ہیں جی ہاں میرے میں ہمت ہے, میرے کو گال کر بھی دے تو کوئی نہیں, تو پھر جائیں, کوئی مسئلہ. باقی یہ کہ انسان کو گرا بھی دیتا ہے, انسان کو اٹھا بھی دیتا ہے, یہ انسان کی فطرت میں بے وفائیاں اس میں شامل ہیں. یہ نہیں, یہ ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتا, یہ تنگ کرتا ہی ہے. نیا کام سٹارٹ تو کبھی بھی اپنے ساتھ ان لوگوں کو نہ ملاؤ, چاہے وہ آپ کے کتنے بھی عزیز ہیں, جو آپ کے مقصد کے نہ ہو. میری بات سمجھو کہ نہیں, جو آپ کے کام کے ساتھ نہیں مل سکتا. یار جو سنیارا ہے وہ موچی کو اپنے ساتھ بٹھائے گا, کیوں نہیں بٹھائے گا؟ کیونکہ وہ سنیارا ہے, اس نے سنیارے کے کام کرنے. وہ موچی سے دوستیاں لگا کے خود موچی کی دکان پہ نہیں بیٹھا رہے گا. اب ہم نے ایک کام سٹارٹ کرنا ہے تو ہم کیسے کسی کو ساتھ بٹھا لیں؟ ہم اسی کو ساتھ بٹھائیں گے جو میرے مقصد کا ہوگا, جو میرے ساتھ میرے منزل کا مسافر اور میرے قافلے میں شامل ہو سکتا, جو میرے مقصد کے ساتھ چلتا ہو, میری سوچ کو سمجھتا ہوگا, جو میں سوچ لے کے آیا ہوں اس کے پیچھے چلنے کا اس کا ارادہ ہوگا, اس کو ساتھ ملاؤں گا, دوسرے کو سائڈ پہ کرتے ہیں. اگر ایسا نہیں کرو گے, ایٹ دا اینڈ ایک ایسا وقت آئے گا آپ کی کشتی میں سوراخ ہونے شروع ہو جائیں گے اور وہ کشتی درم کر کے ڈوب جائے گی. اس سے بہتر ہے کہ آپ قافلے میں کسی کو شامل کریں ہی نا, اکیلے چلی جائیں. لیکن اگر کرنا ہے ٹیم کو ساتھ لے کے جانا ہے تو پھر ان لوگوں کو جو آپ کو سوچ لے کے آپ کی سوچ سمجھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ سب کو دھکیل دینا پیچھے کو, نہیں. سب سے ملاقات رکھیں, دلچسپیاں رکھیں, گفتگو رکھیں, دوستیاں رکھیں, بہن بھائیوں کا رشتہ برقرار رکھیں, ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا نہ بھولیں. لیکن جو آپ کا ٹارگٹ ہے, آپ کے ٹارگٹ کی جو کشتی ہے, آپ کی جو منزل کی کشتی ہے, اس میں اسی کو بٹھائیں جو کہ آپ کی منزل کو سمجھ سکتا ہو. اگر نہ سمجھ سکا وہ تو ڈراتا رہے گا رستے میں, آپ کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہاں کو جا رہی ہے. میری بات سمجھا کہ نہیں؟ یہ بھی ایک پوائنٹ آپ لوگوں نے